اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ بھلے لوگوں کی زیارت، ان کی سنگت و ساتھ و محبت، ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرانے اور مبارک جگہوں کی زیارت کرنے کا بیان۔ حضرت اسیر بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ کے نزدیک اسیر بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب بھی اہل ایمان میں سے غازیان اسلام آتے تو ان سے پوچھتے، کیا تمہارے اندر وہ اویس بن عامر رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ یہاں تک کہ بالآخر ایک منڈل اویس رحمۃ اللہ علیہ کا آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مراد گھرانے اور قرن قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہارے جسم پر برس کے داغ تھے، یہ صحیح ہو گئے ہیں سوائے ایک درہم جتنے حصے کے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے پاس مراد اور قرن قبیلے کا اویس بن عامر رحمۃ اللہ علیہ اہل یمن کے ان غازیوں کے ساتھ آئے گا جو جہاد میں لشکر اسلام کی مدد کرتے ہیں، جس کے جسم پر برس کے داغ ہوں گے جو سوائے درہم جتنی جگہ کے صحیح ہو گئے ہوں گے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو یقیناً اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیں گے۔ تو اگر تم اے عمر ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا، اس لیے تم میرے لیے بخشش کی دعا کر دو۔ چنانچہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اب کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کوفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں کوفہ کے گورنر کو تمہارے لیے لکھ کر نہ دے دوں؟ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں ان لوگوں میں رہنا یا شمار کرانا زیادہ پسند کرتا ہوں جو غریب مسکین قسم کے ہیں، جنہیں کوئی جانتا ہے نہ ان کی کوئی پرواہ کی جاتی ہے۔ جب آئندہ سال آیا تو یمن کے سمانت لوگوں میں سے ایک آدمی حج پر آیا اور اس کی ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے اس سے حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کی بابت پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کی زندگی بڑی سادہ ہے اور دنیا کا سامان بہت کم رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس مراد اور قرن قبیلے کا اویس بن عامر یمن کے رہنے والوں میں سے مجاہدین کے امدادی فوجی گروہ کے ساتھ آئے گا۔ اس کو برس کی تکلیف ہوگی جو ٹھیک ہو چکی ہوگی سوائے ایک درہم جتنی جگہ کے۔ اس کی ماں زندہ ہوگی جس کے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دیں گے۔ تو اگر تم ان سے مغفرت کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا۔ تو یہ یمنی آدمی حج سے فراغت کے بعد اویس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی، میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔ اویس نے جواب دیا، ایک نیک سفر سے تو تم نئے آئے ہو، تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اور انہوں نے کہا، کیا تم عمر رضی اللہ عنہ کو ملے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اویس رحمۃ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ تب لوگوں نے ان کے مقام کو سمجھا اور وہ اویس رحمۃ اللہ علیہ اپنے سامنے کی طرف چل پڑے۔ مسلم شریف۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ عنہ سے کہ کوفہ کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، کیونکہ وہ ان کی فضیلت سے واقف نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہاں قرنیوں میں سے بھی کوئی ہے؟ تو ایک آدمی آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یمن سے ایک آدمی آئے گا، اسے اویس کہا جاتا ہوگا۔ وہ یمن میں صرف اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے گا۔ اس کو برس کی بیماری تھی تو اس نے اللہ سے دعا کی، جس پر اللہ نے اس سے وہ بیماری دور کر دی۔ وہ برس کا داغ صرف ایک دینار یا درہم جتنا باقی رہ گیا۔ تو تم میں سے جو بھی اسے ملے اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ تابعین میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جسے اویس رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اس کی ماں زندہ ہے،
اور اس کے جسم پہ برس کے سفید داغ ہیں، تم اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے۔ غبراء الناس اس علاقے کے غریب، مفلس اور ان کے بیچ گمنام۔ امداد مدد کی جمع ہے، وہ آوان و انصار جو جہاد میں اس مسلمانوں کی مدد کرتے تھے۔ فائدہ: پہلی تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور ان کی کچھ خوبیاں بیان فرمائیں جو اسی طرح پائی گئیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ دوسرا، سادگی، عزلت اور گمنامی کی عظمت کا بیان ہے۔ تیسرا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کی عظمت کا بیان ہے۔ چوتھا، یہ حدیث اس بات پر بھی نص ہے کہ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ خیر التابعین ہیں۔ کچھ حضرات نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو خیر التابعین قرار دیا ہے، تو اس سے مراد ان کی علوم شرعیہ، تفسیر حدیث اور فقہ وغیرہ میں ان کی تمام تابعین پر عظمت اور برتری کا سویکرن ہے، نہ کہ اللہ کے نزدیک بہتر ہونا، کیونکہ حدیث کی روح سے یہ مقام اویس رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ النووی: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔